بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سالوں سے یہاں جمع ہو رہے تھے، وہ شمع تھی اور پروانے ہوا کرتے تھے، آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات کو اپنی شان کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان تو حضرت کا ہونا ہے، اور میں نے حضرت مولانا سلمان صاحب سے بہت درخواست کی تھی کہ میں بیان کا آدمی نہیں ہوں، لیکن حکم ہوا کہ کچھ دو چار باتیں کہہ دو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا تھا ہندوستان کا۔ اس سفر کے لیے میں حضرت کو دعوت دینے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تھا۔ حضرت نے منظور فرما لیا، سفر کا نظام بنا، تو مسجد عبد النبی میں حضرت کا جمعے سے پہلے بیان رکھا گیا، یا جمعے کے بعد، یاد نہیں ہے، شاید جمعے کے بعد ہوا، نہیں جمعے سے پہلے ہوا تھا۔ تو کچھ کلمات کہنے کا مجھے موقع ملا تھا حضرت کو دعوت دینے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بر صغیر کے سب سے بڑے شیخ ہیں۔ بعد میں پتہ چلا یہ تو عالم اسلام کے سب سے بڑے شیخ ہیں۔ بہرحال اللہ میاں کا نظام ہے ایسے ہی۔ اور بہت جذباتی بات کہنا نہیں چاہتا ہوں، دل میں جو باتیں ہیں وہ زبان پہ نہ آئیں تو بہتر ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ایسا لگا جیسے سر سے سایہ ہٹ گیا۔ اب شخصیت تھی، ان کے ساتھ ہماری محبت تھی، ہے اور رہے گی، اور یہ محبت ہمارے لیے، ہمارا یقین ہے کہ ہماری یہ محبت ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور سرمایہ ہے اور نجات اخروی کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ محبت ان سے کسی اور چیز کے لیے نہیں تھی، اللہ کے لیے تھی۔ اب اس محبت کا تقاضے کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس پر روشنی تو شیخ ڈالیں گے، حضرت مولانا سلمان صاحب ڈالیں گے، اور یہاں سب بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان میں ایک چھوٹا آدمی ہوں۔ لیکن ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر واقعی ذرا محبت ہے دل میں، تو ہمیں اپنے اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اور اس پر محنت کرنی ہے، اس سلسلے پر جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کی۔ ان کا گھر، ان کا در، ان کا آرام، ان کی راحت، وہ اس کام میں تھی۔ تو اگر محبت ہے تو ہم سے اس محبت کا تقاضا کیا ہے، بس اس کے اوپر نظر رہنی چاہیے۔ یہاں پہ سب سالکین موجود ہیں اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ میں بھی ایک بات اور کہنے کو جی چاہتا ہے کہ حضرت امام نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے اس سلسلہ عالیہ کی، انہی کی مطلب نسبت سے مشہور ہے۔ نسبت تو حضرت ابو بکر صدیق کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ تو لیکن ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید صدیوں میں اللہ نے اتنا کام اور اتنی وسعت کا کام
کسی سے نہیں لیا ہوگا جتنا حضرت رحمت اللہ علیہ سے لیا ہے. عجیب بات ہے مطلب، اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق. تو تجدیدی کارنامہ تھا یہ، یعنی خانقاہوں کا، مشائخ کا کام کرنے کا جو طریقہ تھا، اس طریقے میں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کو، اس کے پریزنٹیشن کو، اس کے کیا کہیں، الفاظ نہیں ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. تو اللہ تعالی آپ نے اپنی جماعت میں الحمدللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی محنت سے ایک جماعت تیار ہوئی ہے. یہاں موجود ہیں لوگ، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ موجود ہیں الحمدللہ. جو نہیں موجود ہیں وہ بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، کسی کسی مجبوری کی وجہ سے سب نہیں آ پائے، لیکن موجود ہے جماعت. اور یہ جماعت اگر بے فکر ہو جائے گی اور ذمہ داری کو اور زیادہ آگے بڑھ کے نہیں سنبھالے گی تو حق ادا نہیں ہوگا. حالانکہ حق پھر بھی نہیں ادا ہوگا، حق ہم لوگ نہیں ادا کر سکتے. جتنا فائدہ اٹھایا وہ اس ایک مجلس سے جو بدلاؤ آتا تھا، تو اس بدلاؤ کو زندہ رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، وہ مشن سے جڑے بغیر نہیں ہوگا. تو میں یہی درخواست کروں گا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی کسی کو اپنا بڑا بنا کے رکھو. وہ تفصیل ہے، وہ میں نے اس کا مختصر اختصار سے عرض کیا، مطلب ایک جملہ بنا دیا اسے. کسی کو اپنا بڑا بنا کے رکھو اور کبھی موازنہ مت کریے گا، کبھی موازنہ مت کریے گا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، اور بڑا بنانے میں بڑی نجات ہے، بہت فائدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کام کرنے کی، کام کے ساتھ لگے رہنے کی، اس سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے کام کو حضرت رحمت اللہ علیہ نے، حضرت نے جہاں تک پہنچایا اس کو آگے بڑھانے کی فکر کرنے کی. اور یاد رکھیے، اگر آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے دل پر کام نہیں کیا، ہمارا ہم یعنی میں دنیا کے حالات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے قابو میں نہیں ہے، اس کے اوپر تو ہم ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں. اور جو چیز ہمارے اختیار میں ہے، جہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے. تو میں بہت عاجزانہ درخواست کروں گا. یہ پچھلے 2 مہینے پہلے ہم لوگ بیٹھے تھے، 1.5-2 مہینے پہلے، تو یہی بات ہو رہی تھی کہ بھئی اگر صحیح خراج عقیدت پیش کرنا ہے، ہم بدلہ نہیں دے سکتے ان کے احسانات کا. تو اگر کچھ محبت ہے، جو یقیناً ہے کہ آپ لوگ جان مال کی قربانیاں دے کے یہاں جمع ہیں، تو محبت ہے، تو اس محبت کا اظہار کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے مشن کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور امیر بنا کے رکھا جائے. میں امیر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، رہبر، رہنما، مرشد، جو چاہے کہہ لیں. کسی کو، جیسے حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، کہ کسی کو اپنا بڑا بنا کے رکھو. تو اللہ تعالی بڑوں کی موجودگی میں جو چھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان موجودہ بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جوڑ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد